حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے۔ جنگ ہونا ہم اس کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتے، لیکن جب سوورنٹی کی بات ہوگی، اپنے ملک کی حفاظت کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پہ فرم اور اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اندر سے کمزور ہونا شروع ہو گئے تو باہر سے تو خطرات ہمارے منڈلا رہے ہیں، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے۔ ابھی ہم سارے نا سم ہاؤ موٹیویٹڈ ہیں، بڑی دیر کے بعد لوگوں کے اندر کچھ اجتماعیت نظر آئی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کنٹری فرسٹ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کنٹری فرسٹ کے اوپر سب یکجا ایک نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم واقعی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کیا؟ وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے نا وہ آپ کو چیزیں اکٹھی کرنا سکھاتا ہے، اور باطنی علم آپ کو چیزیں تقسیم کرنا سکھاتا ہے۔ ہر کوئی آتا ہے آ کے تو وہ اپنی ہی دنیا اس نے بسائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ہی چھوٹی سے گروہ کے اندر وہ خوش رہتا ہے، اپنی ہی ڈیمانڈیں۔ ایک دوسرے کو تھوڑا سا کوئی گنجائش دینا کہاں پہ ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ کسی یتیم کی آہ جو ہے وہ خطرہ ہے، کسی مظلوم کی فریاد جو ہے وہ خطرہ ہے۔ خطرہ یہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے نا فوراً ختم ہو جاتی ہے جب دشمن آواز لگا دیتا ہے، جب دشمن اٹیک کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے اتنا کام کرنا ہے، پاکستان سے اتنا پیار کرنا ہے کہ دنیا کو پاکستان سے پیار ہو جائے۔ سرکار والے صاحب کا ہے کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ با مقصد زندگی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، اگر مقصد اپنا وطن ہو جائے تو پھر کس چیز کا ڈر خوف جی۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ شکر مالک کا جی، بڑا کرم مالک کا۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، بلکہ نہایت ہی اہم ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے۔ تو کیا خطرہ ٹل گیا ہے؟ ہاں، خطرہ دیکھیں، ہر چیز کو دیکھنے کے نا دو انداز ہیں کہ یا تو آپ بیرونی خطرات سے اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، یا اندرونی خطرات سے آپ بیرونی سرحدوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہونا ہم اس کو بہت اچھی چیز نہیں سمجھتے، لیکن جب سوورنٹی کی بات ہوگی، اپنے ملک کی حفاظت کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پہ فرم اور اسٹرانگ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اور وہ اس کے بیچ میں جو ہماری مین سٹرینتھ ہے نا جی، وہ عوام بھی ہے اور افواج پاکستان بھی ہے۔ اور بہت بڑا حصہ جو ہے نا جی ہمارے اندر وہ موجود ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نصرت کا آنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ کی طرف سے چیزوں کا نزول ہوتا ہے جی۔ تو اب جیسے سرکار وائس صاحب نے فرمایا کہ اگر اینٹ میں ربط نہ ہو تو دیوار اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی اینٹیں دیکھنی ہیں کہ ہماری ملک کی جو بنیادیں ہیں، جو عوام ہے، ان کا آپس میں ربط کیسا ہے۔ جیسے میڈیکل زبان میں کہیں کہ اگر اندر سے آپ کی قوت مدافعت ہی ختم ہو جائے تو ہر موسم خطرے کا ہی موسم ہے۔ پھر چھوٹا بیکٹیریا بھی بڑا نقصان پہنچا دے گا، بڑا نقصان پہنچا دے گا آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے جب قوت مدافعت کا جب مسئلہ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے ہمارے ایک ملک بھی ہے جی، پورا ایک سسٹم ہے پورا۔ اگر ہم اندر سے کمزور ہونا شروع ہو گئے تو باہر سے تو خطرات ہمارے منڈلا رہے ہیں، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے۔ سرکار والے صاحب نے نا وہ 3 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جو ہے نا جی ہمیشہ یہ اپنی پاور شو کرتے ہیں، اپنا ہمیشہ سے چھوٹے ملکوں کے اوپر اپنی پاور بناتے ہیں، ان کو ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر خوف ڈالتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کو قابو کر کے رکھتے ہیں۔ دوسرے ممالک ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں،
جو ابھی گروتھ کے سفر میں ہیں، اور ترقی پذیر ممالک جو ہے نا یہ بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں جس پیٹرن کے اوپر وہ ترقی یافتہ ممالک چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کیا کام کرتے ہیں کہ یہ بھی اپنے سے چھوٹے ملکوں کو ہراس کریں گے، ان کو قابو کر کے رکھیں گے اور اپنا کچھ نہ کچھ ان کے اوپر کریں گے. جو تیسری کیٹیگری اس کو کہتے ہیں پسماندہ. پسماندہ ممالک وہ ممالک ہیں کہ جن کو خطرے کا احساس بھی نہیں ہے. سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کو زندگی کا احساس نہ ہوا اسے موت کا کیا خوف. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. تو ہم اگر کہیں کہ ہم ترقی پذیر ہیں ابھی ہم، اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں یہ خدشات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. تو ہمارے جو انتشار، جو ملکی انتشار ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ بیرونی یلغار کی راہ ہموار کرتے ہیں. ہم لوگوں میں اگر یونٹی نہیں ہے تو یہ دیوار خود گر سکتی ہے. اللہ نہ کرے کہ پہلے کی طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے. ہم ایک دفعہ اپنا بازو کھو چکے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. کیا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم نے ایسا کیا کیا اپنے ساتھ کہ دوبارہ ایسے نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگ خطرے میں ہیں. ہم لوگوں نے ابھی بھی اپنے سلسلے اور اپنے معاملات اور اپنے رابطے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا ہے. مطلب اتنی ابھی یہ ڈیورنگ دیس وار آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ سب یکجان ہو کے نہیں بول رہے تھے. کچھ لوگ ابھی بھی پیچھے ہٹے میں ہیں. ایک نعرے کے جواب میں سب نعرہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ جب حضرت قائد اعظم جب تقریر کیا کرتے تھے نا تو وہ موسٹلی انگلش میں تقریر کرتے تھے، اردو بڑی کمزور تھی ان کی. تو ایک دیہاتی نے دوسرے دیہاتی سے پوچھا کہ وہ تجھے سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اے اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ اللہ. سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا. سبحان اللہ، واہ. اخلاص چاہیے. تو سرکار ویسے صاحب جب خطرے کو ڈیفائن کر رہے تھے نا تو آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو نا اپنے اعمال کی عبرت کا خوف ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اعمال ابھی تک درست نہیں کیے ہیں اور ہم اپنے اعمال کی درستگی کے اوپر کام بھی نہیں کر رہے ہیں. ذاتی اعمال، آپ کے شہری اعمال، آپ کے ملکی اعمال، تمام اعمال مل کر اس قوم کی ایک شناخت بنتی ہے. بولا ہم لوگ خطرے میں کیوں نہ ہو، ہم لوگ اعمال میں بہت پیچھے ہیں. جو ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر ابھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوں تو یقین کریں کہ پھر ابابیلیں آ سکتی ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوں تو وہ جنود السماوات والارض ہمارے پاس ہے. جب ہم خود کمزور ہیں اور ہم نے اس کی رحمت کو آواز نہیں دی ہوئی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ وہ کنیکشن بلٹ نہیں ہے تو کیسے ہم کہیں کہ ہم 313 جا کے لڑیں گے تو ہم سارا کچھ پورا کر لیں گے؟ اس کے لیے یکجہ ہونا، ایک جگہ پہ یونٹی کے ساتھ کھڑے ہونا. بالکل. یہ 313 کون سے لوگ تھے جی غزوہ بدر میں؟ یہ سارے فوجی تو نہیں تھے. کچھ تھے جو تھے لشکر کی تربیت تھی جن کے پاس، لیکن باقی کوئی مرچنٹ ہوگا، کوئی ووڈ مین ہوگا، کوئی تجارت کرنے والا ہوگا، کوئی زمین پہ ہل چلانے والا ہوگا، لیکن ایک کاز، ایک آواز کے اوپر سب کھڑے ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. ان کی آواز آج بھی موجود ہے، ان کے کہے ہوئے ارشادات آج بھی موجود ہیں. وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ آج بھی موجود ہے یہ بات. تو سرکار فرماتے ہیں کہ کیا ہم رہنماؤں سے مایوس ہو چکے ہیں؟ تو کہیں گے ہاں ہم رہنماؤں سے مایوس ہو چکے ہیں. دیکھیں جب یہ ملک نہیں بنا تھا نا تو ہم اکٹھے رہتے تھے اور مسلمان اس وقت
ایک تنگ دستی میں تھا، اس کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے تھے، اس کو وہ مقام نہیں مل رہا تھا جیسے کہ آج کے مسلمان کو وہ رائٹس اور وہ مقام دوسرے ملک میں نہیں مل رہا۔ اچھا، ہم نے تو چلیں الحمدللہ جی اپنا ملک علیحدہ کر لیا، ہم نے کہا کہ جی ہمارے جو اب جو حکمران آئیں گے وہ ہمارے بارے میں سوچیں گے اور مسلمان ہوں گے اور سارے ایک سسٹم کو لے کے چلیں گے اور ایک خیال کے تحت چلیں گے۔ اچھا، اب میں یہ نہیں کہتا کہ حکمران ڈسکس کریں یا حکمران کا مزاج ڈسکس کریں، آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ معاشرے میں جو محکوم ہے، ایک حاکم ہے ایک محکوم ہے نا جی، کیا محکوم کو اس کا حق مل رہا ہے؟ کیا جسٹس پریویل ہو گیا ہے اس ملک میں؟ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم عدالت کی دنیا میں ابھی آخری کچھ نمبروں میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ ڈاکہ کس نے ڈالا؟ مسلمان نے مسلمان کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا۔ اللہ، چوری کس نے کی؟ عزت کس نے لوٹی؟ تو یہ اگر سارے مسلمان ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرے کی ایک تعریف یہ بھی ہے، جیسے سرکار وائس صاحب نے فرمایا کہ کراچی سے ایک زیور میں لدی پدی خاتون چلے اکیلی اور پشاور تک چلی جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ موبائل لے کے سڑک پہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے، ہے نا جی۔ میں ادھر ڈینمارک میں تھا، محفل تھی، کافی لیٹ فارغ ہوا، گھر جا رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا، اس نے وہ ہوڈی پہنی ہوئی اور موبائل پہ ایسے ٹک ٹک کرتا، تو فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا، رات کا کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے، اور 1-1:30 بجے وہاں پہ بہت زیادہ رات ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی دیکھیں کتنا اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کیا ہوا ہے کہ کتنے آرام سے یہ اپنے موبائل کے اوپر چٹ چیٹ کرتا ہوا جا رہا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے ادھر ادھر کے ماحول سے۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور بچہ نہیں ہے، یہ بچی جا رہی ہے۔ اللہ، میں نے کہا جی یہ ہمارے لیے تو اور زیادہ خطرے کی بات ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے معاشرہ سازی کے اندر اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیرونی خطرات درپیش نہ ہوں؟ ہم لوگ گردش حالات کی زد میں ہیں۔ گردش حالات کا مطلب کردار سازی سے ہٹ کے ہے یہ بات۔ پیسوں کا اوپر نیچے ہونے میں کردار کہاں سے آ گیا؟ ہمیں اپنے کردار کے اوپر کام کرنا ہے، ہمیں اپنی شناخت کے اوپر کام کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی خطرات کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، کھڑے ہوں، تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ ہم کس قوم کو للکارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ اس واقعے کے بعد اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بات کرنا ہی اس لیے چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم سارے نا سم ہاؤ موٹیویٹڈ ہیں، کچھ موٹیویشن، کچھ امید کی کرن ملی، بڑی دیر کے بعد لوگوں کے اندر کچھ اجتماعیت نظر آئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کنٹری فرسٹ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کنٹری فرسٹ کے اوپر سب یکجا ایک نعرے کا جواب دے رہے ہیں؟ کیا سارے سیاستدان واقعی ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اور کیا ہمارا معاشرہ 60% چلے، میں بہت زیادہ نہیں کہتا، 60% کیا سدھر چکا ہوا ہے؟ اگر ہم ریشو نکالیں تو ہم کہیں بہت نچلی سطح پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں معاشرتی طور پر، کردار کے طور پر، وہ مسلمان جس کو کہا گیا ہے وہ مسلمان کے طور پر، سرکار فرماتے ہیں کیا ہمیں جان کا خطرہ ہے؟ کیا ہمیں ایمان کا خطرہ ہے؟ کیا ملک کی سلامتی خطرہ ہے؟ یا ملی وحدت کا خطرہ ہے؟ اس میں ملی وحدت بہت بڑی ہماری ایک چیز ہے کہ ہم کم از کم ملکی سطح پر تو یک جان ہوں۔ ہم بٹے ہوئے تو ہیں، کوئی شک نہیں اس میں،
کوئی آمین اونچا کہے گا، کوئی آمین نیچا کہے گا، مجھے نہیں اس سے کوئی فرق پڑتا. ہاتھ کھول کے کوئی نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے کوئی نماز پڑھے، مجھے نہیں فرق پڑتا. وہ اپنے اللہ کی نماز پڑھا، وہ اللہ جانے، وہ بندہ جانے. دشمن کو بھی تو فرق نہیں پڑتا نا، وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے. وہ صاحب کہتے تھے اتنا ہی مسلمان بن جاؤ جتنا دشمن کی نظر میں ہو تم. اللہ اکبر. وہ تو سب کو مسلمان سمجھتا. اب بالکل صحیح بات ہے. تو سرکار ویسا فرماتے تھے کہ کیا ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ واقعی کیا ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے؟ کیا ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالی جانے والی ہے؟ کیا ہم پر کوئی آسمان گرنے والا ہے؟ ہم لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی واضح یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کا کردار ختم ہو گیا ہوا ہے. ہم لوگ آپس میں ہوس پرستی رکھتے ہیں، توہم پرستی رکھتے ہیں. ہم لوگوں نے زر کو وہ مقام دے دیا ہوا ہے جو کسی چیز کو نہیں دیا ہوا. ہم لوگوں نے مسلمان کو کب فوکس کرنا ہے؟ وہ جس مسلمان کا وہ کہا جاتا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو وہ مومن کدھر ہے؟ سرکار ویسا فرماتے ہیں، ایک بڑا پیارا آپ کا جملہ، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. سبحان اللہ. بس یہی فرق تو سمجھانا ہے نا، اور یہی فرق سمجھ آتا نہیں. اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا میں بڑا فرق ہے جی. ہم لوگ ایک آرٹیفیشل لائف گزارے ہیں ڈاکٹر صاحب. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی پریکٹیکل لائف وہ مظہر نہیں پیش کر رہی ابھی تک ہماری پروڈکٹس کے اندر وہ خاصیت نظر نہیں آئی کہ دنیا کہے کہ یہ چیز پاکستان سے آئی ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ابھی تو بڑے مسائل ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ ہمارے کنیکشن. لوگ، میں تو اس انڈسٹری کو جانتا ہوں، کئی ممالک ہیں جو اس لیے آرڈر کینسل کر دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے بھیجا کچھ تھا، آیا کچھ ہے، آئندہ نہیں آرڈر دینا ان کو. ہم پورا تولنے والے ہیں، ہم ملاوٹ نہ کرنے والے ہیں. ہماری شناخت یہ ہے. ہم لوگ اپنی شناخت پہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم واقعی اینٹ ہو کے اپنا میرا کر کے ہم لوگ زندگی گزارے. تو یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ جب حق والا مظلوم ہو کے نکلے گا تو اس بستی کو ویران کر دیا جائے گا. اور یہ کسی نہ کسی شکل میں پھر ہو جائے گی یہ بات. ہم لوگ تو اب اگر اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہماری سطح بہت نچلی سطح پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. جبکہ کہنے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک مرید گیا تو اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو کسی نے کہا کہ اگر اسلام تمہارے جیسا ہے تو نہیں چاہیے، اور اگر حضرت جنید بغدادی جیسا ہے تو میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. تو ہم لوگوں نے تو وہ معیار بنانا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہوا ہے. جو مسلمان کا پیٹرن سرکار نے بتایا ہوا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہم اس پیٹرن کو جب تک نہیں اپنائیں گے ہمیں خطرہ ہی خطرہ ہے. ہمیں دیکھیں، کچھ کروڑ لوگوں نے مل کے یہ ملک بنایا ہے. آج ہم 25-26 کروڑ ہیں. ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اتنے سارے کروڑوں لوگوں نے، تھوڑے سارے کروڑ لوگوں نے مل کے یہ ملک بنایا ہے. 26 کروڑ ملک کا دفاع نہیں کر سکتے عوام مل کے؟ کر سکتی ہے. ہمیں خطرہ باہر سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ اندر سے موجود ہے. ہم لوگ دفاع کر سکتے ہیں اپنے ملک کا، بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے جو بننا ہے، جس رحمت کو ہم پکار رہے ہیں، اس رحمت نے کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہماری.
ہمیں اپنی ذات پہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے پہ کام کرنا ہے. ہم نے سرکار وائس صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہم اس ملک کو خاک حرم سے کم نہیں سمجھتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہمارے لیے ملک خاک حرم سے کم نہیں ہے. اکبر، سبحان اللہ. اس ملک کی خدمت اسلام کی خدمت ہے. ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم واقعی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کیا؟ ہر کوئی آتا ہے آ کے تو وہ اپنی ہی دنیا اس نے بسائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ہی چھوٹی سے گروہ کے اندر وہ خوش رہتا ہے، اپنی ہی ڈیمانڈیں. بھائی ایک دوسرے کو تھوڑا سا کوئی گنجائش دینا کہاں پہ ہے؟ کاز بڑا رکھو. عظیم مقاصد ہمارے مر گئے ہیں کیا؟ کہاں گئے ہیں ہمارے عظیم مقاصد؟ ہم لوگوں نے عظیم مقاصد ڈھونڈنے چھوڑ دیے ہیں، اس لیے کہ ہمیں صرف اپنے گھر کے دانے چاہیے. ہر ایک کو بالکل ہر ایک، وہ چاہے ہمیں چھیننے پڑیں، چاہے کسی کو چوری کر کے لانے پڑیں، کسی کو چیٹ کر کے لانے پڑیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ سب جائز ہے، لاؤ. مجھے وہ حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آڈیو میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تم سے قیامت کے دن پوچھے کہ جنت میں بھیجوں یا جہنم میں بھیجوں، تو تم نے جواب دینا ہے کہ جہاں چند پیسے زیادہ مل جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تو ہمارے حالات ہیں. ہے آپ فرماتے تھے کہ کسی یتیم کی آہ جو ہے وہ خطرہ ہے، کسی مظلوم کی فریاد جو ہے وہ خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے ہمیں سرکار ویسے ہمیں دشمنوں کا خوف نہیں ہے، ہمارے دوست نہ مر جائیں، بس یہ ہمیں خطرہ ہے. اللہ اکبر. میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں دوست زندہ ہو جائے. اللہ سبحان اللہ. بس یہ ہمیں دوست زندہ کرنے ہیں اپنی زندگی میں، کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو ہم نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر، سرکار کہتے تھے کہ خود کی اصلاح بھی کرو اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں تمہارے جو دائرے کے اندر ہیں ان تک بھی وہ بات پہنچاؤ. کبھی دیکھیں کہ ایک ملکی کاز ہو اور وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میرا ذاتی اس میں سے کٹ نکال لینا. اللہ تو چل نہیں رہے ہیں ہمارے کتنے کٹ چلتے ہیں جی سرکاری محکموں کے اندر. وہ کہتے ہیں جی تنخواہ میں کچھ نہیں بنتا. اور یہ تو وہ ملک ہے جناب جس کی شروع کی 1 سال کی تنخواہ نواب و بہالپور نے اپنی جیب سے دی تھی. اس ملک کے لیے تو کام کرنے والے لوگ اس طرح سے موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں. کوئی اخلاص کا مظاہرہ تو کہیں سے ہونا شروع ہو. ہم لوگوں کا اخلاص جو ہے وہ آپس میں ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، سیاستدان کا رویہ دیکھ لیں اور اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں. اس کے رویوں میں پاکستان کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے اور ذاتی اناد بہت فرنٹ ہو گیا ہوا ہے. ایک حکومت آئے گی، دوسرا حکومت جیل میں ہوگی، اس کی حکومت آئے گی، پہلی حکومت جیل میں ہوگی، اور یہی چل رہا ہے. اس میں پاکستان کدھر ہے؟ جس اداروں کی ہم نے جو بنائے ہوئے سارے ادارے، دیکھیں جہاد کرنے کو سب تیار ہوں گے. جب جہاد کا نعرہ لگے گا نا سب کہیں گے جی ہم. لیکن آپ لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہماری افواج ہے، ہم نے جہاد کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ پروٹیکشن کے لیے رکھی ہوئی ہے. آپ ٹرینڈ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ تلوار لے کے گھر سے نکلیں گے، اگلے چوک پہ آپ کو پولیس پکڑ لے گی، 6 انچ سے بڑا ہتھیار لے کے تم نکل رہے ہو. تمہارے آپ نے سسٹم بنا دیے ہوئے ہر چیز کے. مطلب جا کے واگا بارڈر کے اوپر کہیں ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کوئی گھسنے نہیں دے گا. اس لیے کہ آپ کا ایک سیٹ اپ ہے، سسٹم آپ نے بنا دیا ہوا ہے. یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارا اکنامکس کا ادارہ ہے، یہ ہمارا ٹریڈ کا ادارہ ہے، یہ ہمارا ایگریکلچر کا ادارہ ہے. آپ دیکھیں ورلڈ بینک کچھ عرصے کے لیے اگر ہم سے غائب ہو جائے، آپ کو لالے پڑ جائیں کہ ملک چلے گا کیسے. دوسرے ممالک جو ہیں ہماری توہین اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ تو مانگنے والی قوم بن گئی ہے.
اس لیے کہ ہم نے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. دیکھیں میں نا چائنا کو کوٹ کرنا چاہوں گا. اشفاق صاحب نے نا ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ میں بہت انیشیل سٹیجز میں چائنا گیا. ابھی چائنا بہت غریب ملک ہوا کرتا تھا اس وقت, اور کہتے ہیں انہوں نے نا وہ لوہے کو پگھلا کر ایک وہ بلٹ بنانا جس کو بولتے ہیں نا, وہ انہوں نے دیسی طور پر سیکھ لیا ہوا تھا جی. تو اب وہ ہر گھر کے اندر وہ بلٹ بننے شروع ہو گئے تھے, اور وہ لوہے کو پگھلا کر تو وہ جو ہے نا جی حکومت کو دیا کرتے تھے. تو انہوں نے ملکی طور پر ایک فیصلہ کیا اور ساری قوم کو اس کے اوپر چلا دیا. ابھی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. وہ ابھی یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جس دور میں پاکستان چائنا کی مدد کیا کرتا تھا. دیکھیں ہمارے تو دائیں بائیں, چاہے رشیا ہے چاہے افغانستان ہے, ہر طرف سے ہندوستان ہے, ہر طرف سے ہمیں خطرات ہی خطرات ہیں. تو کیا ہم ہمیشہ شکل ہی دیکھتے رہیں گے لوگوں کی کہ اس کا پریشر ہے تو ہم یہ کریں؟ وہ کیا ہے کہ قہاریو, غفاریو, قدوسیو, جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. وہ جو مسلمان بننا ہے نا, ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, کہ جس دور میں مظلوم کی فریاد نہ ہو, مظلوم کے حق ادا کیے جائیں. یہ وہ دور ہے کہ جہاں پہ پیسے والے کو اپنے پیسوں میں ان لوگوں کو شامل کرنا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. جو ترقی دے سکتے ہیں ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. فارمولہ ہی الٹا کر دیا نا, فارمولہ ہم نے بالکل بجا فرمایا. حضرت نے ایک آڈیو میں ارشاد فرمایا کہ دنیا سے دین بنانا تھا, تم دین سے دنیا بنانے لگے ہو. بلکہ یہ بھی ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ان سے تو اسلام کو خطرہ پیدا ہو گیا. اسلام جمع فرقہ برابر ہے صفر. سرکار بھائی صاحب کا ایک بڑا قیمتی مضمون ہے, کسی وقت ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. تو یہ ہم لوگوں نے جب فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کو ہی یہاں پر چھریاں مارنی شروع کی ہوئی ہیں, اور باہر والوں کے لیے تو پینٹ بن جائیں گے ہم, کھا جائے گا کسی بھی وقت. نہیں سنتے جی آپ کے کبھی بلوچستان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کبھی سندھو دیش کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کبھی گلگت بلتستان علیحدہ ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارا کہاں گئی وہ ملی یکجہتی؟ کیوں نہیں بلوچستان کی محرومیاں دور کر سکے ہم آج تک؟ کیوں آج بھی وڈیرا اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ جب سے بیٹھا تھا وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ, اور وہی کردار ادا کر رہا ہے جو کرنا چاہیے تھا اس کو. وڈیرے کے جیسے کام ہے, وڈیرے کا بیٹا ہے, وڈیرے کا بیٹا وڈیرے کا بیٹا. اللہ اکبر. تو جہاں پہ ہم نے نچلی سطح سے لوگوں کو اٹھا کے اپ گریڈ کرنا تھا, ہم تو الٹا دبائی جا رہے ہیں. امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ درمیان کی مفاہمت جہاں پہ اسلام نے پیدا کر لی تھی, وہ کہاں گیا وہ مقام؟ ہمیں وہ مقام کھوجنا ہے, ڈھونڈنا ہے. وہ ہماری وراثت ہے, وہ ہمارا حصہ ہے. ہم نے اس جگہ کے اوپر جا کے کھڑا ہونا ہے. وہ سرکار بھائی صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ دامن اعمال اگر خالی ہو تو دامن رحمت تو خالی نہیں ہے. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. ہمارا دامن اعمال خالی ہے, یقین کریں, دامن رحمت, لیکن ہماری جو ہے نا دامن رحمت ہمارا خالی نہیں ہے. کبھی ادھر بھی رجوع کر کے دیکھیں جہاں سے یہ رحمتیں برستی ہیں. کبھی اس بارگاہ میں اکٹھے بھی ہو کے دیکھیں جہاں پہ کوئی فرقہ نہیں ہوتا, جہاں پہ صرف مومن ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو ہر حال میں رجوع کرنا ہے. اس بارگاہ میں اگر رجوع کرنا ہے تو ہمارا رستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا رستہ ہے.
ان کے کہے ہوئے کے اوپر چلنا ہے. ہم لوگوں کی طاقت یہ ہے. وہ ایمان کی حالت تو یہ تھی کہ وہ دیکھیں جب وہ ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا تو کون تھے وہ سردار, انہوں نے کہا جی میرے 100 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں وہ واپس کریں. تو ابرہہ نے کہا کہ مجھے تو لگا کہ تم جو ہے وہ کچھ جنگ کی بات کرنے کے لیے آئے ہوگے. انہوں نے کہا جی کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے, میرے اونٹا واپس کرے. اللہ وہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا. سبحان اللہ. یہ ملک جو ہے قربانیوں کے بعد صرف اس لیے بنا ہے کہ یہاں پر اسلام رائج ہو, یہاں پہ مسلمان اپنی اصل حالت میں آئے. اگر یہی کچھ ہی تھا تو کیوں لیا تھا یہ ملک؟ یہی کچھ ہی کرنا تھا. تو یہ تو بیرونی لوگ بھی آپ کے ساتھ کر رہے تھے پہلے, اس وقت تو پستے رہتے. اگر اپنوں نے ہی ہمیں پیسنا تھا تو پھر غیر کے ہاتھوں سے پیستے, کم از کم گلا کرنے والے جو ہوتے. تکلیف تھوڑی ہوتی ہے. اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ اپنا ہے نا جی, اور مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا. ادھر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اپنے جو ہیں جی وہ. مجھے درد ہے, مجھے غزہ کے مسلمانوں کا بھی درد ہے, مجھے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی درد ہے. وہ آج جس حالت میں ہے, جب کبھی وہ میں نیوز سنتا ہوں کہ وہاں پہ وہ بی جے پی انہوں نے وہ مسلمانوں کے محلے ذبح کر دیے, اور اس کو کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوا دنیا کے اندر. میری خود کال پہ یہ میں ایڈ کرتا چلوں, میری کال پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ کیونکہ کال کنسلٹیشن نا اکثر وہ کچھ ان کے جو ہمارے مسلم جو وہاں پہ جو رہنے والے ہیں انڈیا کے تعلق رکھتے ہیں, تو مجھے بات بتائی انہوں نے کہ ایک صاحب تھے ان کے نا کافی زیادہ جو ہندو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں وہ بندہ ابھی 6 مہینے سے غائب ہے جس نے اسلام قبول کروایا تھا, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. تو یہ باتیں تو یہ لوگ نا وہ جب ٹیررزم کی بات ہوتی ہے نا تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہو رہا. کم از کم ہمارے پاس اپنا وطن تو ہے نا. 2 قومی نظریہ یہ ایسی تھوڑی تھا. ہاں دیکھ لیں, وہ قائد اعظم تھے نا, ایک سپیچ دے رہے تھے کالج میں, تو کسی ہندو نے کہا کہ جی کیوں ہونا چاہیے آپ کے لیے علیحدہ ملک, اس ملک میں کیا خرابی ہے, ہم کٹھے رہ تو رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ مجھے 1 گلاس پانی کا پلاؤ. وہ جب آدھا گلاس آپ نے پی لیا تو آپ نے اس ہندو لڑکے کو کہا کہ یہ پانی تم پیو. اس نے کہا جی میں تو نہیں پیتا, مسلمان کا گلاس ہے, میں تو نہیں پیتا. آپ نے کہا تم ہم سے پانی نہیں شیئر کرے تو ملک کہاں سے ہمارے ساتھ تم شیئر کرو گے. اب یہ جو مسلمان نے مسلمان کو پانی پلانا ہے, یہ وعدہ بھول گئے. ہماری کچھ ملکی ذمہ داریاں ہیں, ہمارے کچھ ملکی وعدے ہیں, ہمارا کچھ ملکی کردار ہے, ہر بندے کا ہے. اس کردار سازی کے اندر کام کریں, اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں, ان کو بتائیں کہ کس طرح سے قربانیوں سے ملا ہے, اس کی سیریسنس کو بتائیں. کہیں پر تو ان کو سمجھائیں کہ اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کے ملکی مفاد کو دے دو, تم برتری دے دو تاکہ ملک گرو کرے. جب بھی کوئی آتا ہے تھوڑا سا ملک کاٹ کے جیب میں ڈال لیتا ہے, جب بھی آتا ہے کوئی تھوڑا سا ملک کاٹ کے جیب میں ڈال لیتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں سوئس اکاؤنٹوں میں یہ وہ بھرتے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں موت بھی یاد ہے کہ نہیں. ہم لوگ نے شاید موت بھول گئے میں, اور یہ بات ہم سے پوچھی جائے گی, اس ملک کے حوالے سے بھی پوچھی جائے گی کہ تمہیں اسلام کا نام پر ایک قلعہ بنانا تھا, تمہارا کیا کردار رہا ہے اس کے. اللہ, یہی جو سوچ ہے نا, یہی مجھے جب یہ واقعہ ہوا سارا نا, تو یہ اس میں بھی وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے نا فوراً ختم ہو جاتی ہے جب دشمن آواز لگا دیتا ہے, جب دشمن اٹیک کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو سوال میں خود سے پوچھ رہا تھا وہ یہی تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے وطن کے لیے. اور یہی سوال سب کو پوچھنا ہے, سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. سب کو پوچھنا چاہیے, اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے محلے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ ملکی سطح پر کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. پہلے ہی بہت ساری تقسیم ہو چکی ہوئی ہے,
ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا سا سدھر جائیں. کوئی نئی جنریشن آنے والی کوئی ایسا ولولہ انگیزی کوئی دکھا دے، کوئی بات پیدا کر دے کہ وہ دوبارہ سے وہی سربستہ راز لا الہ الا اللہ والا جو ہے نا کھل جائے ہمارے سامنے دوبارہ. سرکار بھائی صاحب کہتی ہیں کہ آزاد قومیں جاگتی ہیں اور محکوم قومیں سوتی ہیں. بس کوئی جگانے والا آ جائے. اس ملک کی ایک ہی جو ہے نا وہ آزادی کی قیمت ہے، مسلسل اور مستقل بیداری. جیسے سرحدوں پہ لوگ جاگ رہے ہیں نا، ویسے ملک کے لیے دعا کرنے والے بھی لوگ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں؟ ملک کے لیے کام کرنے والے جو ہے نا وہ بھی جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ آپ نے کہا ہے کہ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والے آرام سے سو سکتے ہیں. وہ جاگنے والے کدھر ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ ہمیں کیوں نہیں جگا رہے؟ وہ سب کو کیوں نہیں جگا رہے ہیں؟ کہیں پر تو کٹھی کے ایک آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں، دریا پہاڑ ہل کے رہ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ کسی دشمن کی نظر کیسے آ سکتی ہے ہمارے ملک کی طرف؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ بٹے پڑے میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کو فائنینشلی گرا لینا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے چھوٹی سی بات ان کے بیچ میں چھوڑی، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. انہیں پتہ ہے کہ یہ پہلے ہی لڑے ہیں، ہم نے تو دانہ ڈالنا ہے، یہ بندروں والی لڑائی شروع ہو جانی ہے. یہاں پر دانے رکھنے ہیں اور سوٹیاں رکھنی ہیں. بندر تو یہ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے لڑ لڑ کے مار دینا، دانے وہیں پڑے رہیں گے. بڑی منزلوں کے مسافر گلی محلوں میں نہیں لڑتے، ان کی گلی محلوں کی لڑائیاں ختم ہو تو کچھ سفر طے ہونا. بالکل صحیح بات. خیر کا ہمیں نیک اور بڑے مقصد کی طرف کہیں ہمارا رجوع ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بات بہت اہم طریقے سے سمجھانی چاہیے کہ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی ترقی، سوورینٹی، اس کے اوپر جو جو کام کرنے والے ہیں تم نے آئندہ زندگی میں کیسے کرنے. کماؤ، کھاؤ، پیو، موج کرو، جو دل کرتا ہے کرو، لیکن ایک حصہ ملک کا زندہ رکھو اپنے اندر کا. میرا خیال ہے کہ جی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا خون کھولتا ہوگا، اور ہم سے زیادہ ان بزرگوں کا خون کھولتا ہوگا جنہوں نے اپنے سامنے یہ ملک بنتے دیکھا ہے. وہ جب پرانے دور کا استاد اپنی زندگی کی ساری کمائی جب لینے کے لیے پینشن آفس میں جاتا ہے تو وہاں پہ سے کہتے ہیں بابا رشوت دیں گے تو تیرا کام اڑا ہے، نہیں تو پاجا. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی بچوں کو پڑھایا ہے، نیک کام کیا ہے، تو میرا حلال کا کام بھی مجھے حرام طریقے سے کرنا ہوگا. کہیں تو ہمیں رکنا ہے، کہیں تو ہمیں سمجھنی ہے بات کہ ہم یہ جو ملکی سطح کے اوپر اتنے اسٹرانگ ہو جائیں، اتنے اسٹرانگ ہو جائیں. میں کہتا ہوں دشمن 10 بار سوچے گا کہ اس کو ہم نے چھیڑنا ہے کہ نہیں چھیڑنا. یہ تو سارے کٹھے ہو کے مکھیوں کی طرح پڑ جاتے ہیں. چھتے میں نا ہاتھ دے دیں. ہاں کہ ہاتھ دے کے تو دیکھیں، ہاتھ دے کے دیکھیں جائیں گے کہاں. تو ہم اس میں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے محلے، چھوٹے چھوٹے خیال، چھوٹی چھوٹی پرسنالٹیز، بس یہی کچھ ہی لے کے بیٹھے ہوئے. تو کوئی جگہ ایسی بنے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنا رحم فرمائے. اس ملک کے اوپر بڑی مہربانی ہے. میں آپ کو بتاؤں 77 سال سے یہ ملک میں کئی لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ ملک بننا بھی چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کی منشا ہے، اللہ کا امر ہے. اللہ کی امر اور منشا کو سمجھیں، اور اس منشا کو سمجھیں کہ جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا. سبحان اللہ. کوئی اتفاق، اور وہ حسن اتفاق تھوڑی ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ ایک بڑی منصوبہ بندی کا ایک مظہر ہے. یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا، واحد ملک پوری دنیا میں جس کے کاز میں کیا تھا؟ اسلام. اور وہ کلمہ ہے، اور وہ کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگ ہیں. کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگ آپس میں کیوں نہیں جڑے ہوئے؟ وہ یکجہتی، وہ آپس کی ہماری طاقت آپس میں اکٹھی ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، دیکھا جائے گا.
ہم سرحدوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے انتشار سے خوفزدہ ہیں. ہمیں باہر سے زیادہ اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر چیز کے ساتھ اللہ چاہیے، اللہ کی نصرت، ادھر سے حکم ہوگا تو ہمیں نصرت ملے گی. جدھر سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بھی بنا کے رکھیں. میں گاڑی میں واپس آ رہا تھا تو یہی پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو بس وہ خیال سے خیال بنتا گیا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ جو میرے ذہن میں بات آئی، بلکہ جو الحمدللہ جو عطا ہوئی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑا پیارا نا ایک وہ کنٹینیوٹی میں بات ہوئی کہ سوچ میں یہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے اتنا کام کرنا ہے، پاکستان سے اتنا پیار کرنا ہے کہ دنیا کو پاکستان سے پیار ہو جائے. اللہ کرے جی، آپ کی منہ میں گھی شکر ہے کہ یہ ملک ہم نے بنایا ہی صرف اس لیے کہ کم از کم جو مسلمان ہے وہ اپنا وہ عروج پالے جو عروج اس کو اس محکوم زمانے میں نہیں ملا. وہ عروج کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے جو ہمیں محکوم جب تھے اس وقت نہیں ملا. ہم جب انگریزوں کے تسلط میں تھے کیا چیز ہمارے پاس نہیں تھی، آج تو اس کو محسوس کریں جب ہم آزاد ہیں. لیکن ہم کیا آزاد ہیں کہ ہم گورے کی غلامی سے نکل کر تو ہم ذاتی مفاد، ذاتی اناد، ذاتیات اور ہر چیز کو ہم نے جو ہے نا منافقت کی شکل میں ہم نے چلانا شروع کر دیا ہوا ہے. وہ ظاہری علم تو ہے، باطنی علم نہیں ہے نا. وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے نا وہ آپ کو چیزیں اکٹھی کرنا سکھاتا ہے، اور باطنی علم آپ کو چیزیں تقسیم کرنا سکھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. باطن ہمارا روشن ہو جائے نا جی تو سمجھے بس کیا ہی بات ہے جی. ہم لوگوں کا باطن میلا ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ہمیں تصویر دھندلی نظر آ رہی ہے. اس ملک کی قدر نہیں ہو رہی. قدر شناس چاہیے اس ملک کو بہت زیادہ. سرکار والا صاحب کا شعر ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ، تیری امت پہ ہے افتاد پہ ہم یا رسول اللہ. دوسرا شعر ہے پھر کہ کرم کی ایک نظر ہو جان عالم یا رسول اللہ، سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ. اللہ اکبر. سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا پرچم اسلام کا پرچم ہے، کو عام پرچم نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ اسلامی اقدار کو پختہ کرنا ہے. ہمیں اس معاشرے کو اسلامی بنانا ہے. ہماری جو فوٹنگز ہیں، ہماری جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے اندر ہمارا اسلام مس ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. ہماری بنیاد سے اگر ہم لوگ نکل گئے، یہ سارا کچھ نکل گیا، ہماری بڑی سے بڑی عمارت کولیپس ہونے کا خطرہ موجود ہے. رحم مانگے ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے، کرم مانگے اس کا، کہ اصلاح مانگیں، اپنی اصلاح کریں، گنجائش دیں لوگوں کو، اور اس ملک کو اس کے اوپر کٹھا ہو کے کام کریں. میں چائنا کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک دور میں نا جی انہوں نے، غریب سا ملک تھا اس وقت، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے نا جی جو برڈز ہیں نا جی، برڈز یہ اتنی گندم کھا جاتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے ہی ہمارے لیے گندم بڑی تھوڑی ہے تو برڈز بھی کھا جاتے ہیں، اتنے ٹن گندم برڈز کھا جاتے ہیں. پوری قوم نے مل کے فیصلہ کیا کہ جناب برڈز مار دو. انہوں نے برڈز مارنے شروع کر دیے. اس سال تو گندم زیادہ ہوئی، لیکن اگلے سال گندم آدھی سے بھی کم رہ گئی، کیونکہ ان برڈز کی وجہ سے جو گندم اور گروتھ آگے ہوتی تھی وہ ساری بند ہو گئی. تو اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. ایز اے قوم ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا رخ کدھر ہے،
فوکس کیا ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ نہیں سمجھ آ رہی گندم کتنی اگانی ہے، چاول کتنا اگانا ہے، کتنا باہر بھیجنا ہے، کتنا اندر رکھنا ہے. پہلے باہر بھیج دیتے ہیں، پھر خرید کے اندر لے آتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرتے جا رہے ہیں. ہماری پالیسیاں 2-4 مہینے کی کیوں ہیں؟ ہم کبھی وہ ایک کہا کرتے تھے کہ نا جی، ایک مثال ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے ملک کے بارے میں اگلے 10 سال کے بارے میں سوچنا ہے تو آپ اسلحہ بنائیں، ٹینک بنائیں، ویپنز بنائیں. اور اگر آپ اپنے ملک کے بارے میں 50 سال کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں، بے شک. تاکہ وہ ایجوکیشن جب ان کا شعور کھولے گی تو ان کا معیار بالکل اور ہوگا. ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے ٹارگٹ کے اوپر. وہ ہمارے ٹارگٹس ابھی تک سیٹ نہیں ہو رہے ہیں. جب ہمارے ٹارگٹ سیٹ ہو جائیں، حکومتیں آتی جاتی رہیں، ٹارگٹ نہ ہلیں ہمارے. بالکل. ایک حکومت آئے وہ دوسری حکومت کو ہینڈ اوور کرے اور بولے یہاں تک میں نے کیا، آگے تم کرو، آگے تمہاری مرضی، تم اس کو چلاؤ جیسے چلاؤ. لیکن قوم کا ٹارگٹ یہ ہے. آج تک تو ہمیں وہ قوم کا ٹارگٹ نہیں نظر آیا جی، اور بڑا ہی لیکنگ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سرکار والے صاحب کا ہے کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں. فار گرانٹیڈ نہیں لینا جی، بالکل نہیں. اور اللہ کی طرف سے جو مہربانیاں ہیں ان کو محسوس کریں. اس ملک کو اللہ کی مہربانی سمجھ کے آپ رہیں یہاں پر. یہ آپ پر بڑی مہربانی ہوئی ہے. میں جاتا رہتا ہوں نا جی دوسرے ممالک میں، آپ 3rd گریڈ سٹیزن کہلاتے ہیں دوسرے ممالک میں. اس لیے کہ ہم نے اپنا وقار چھوڑ دیا. ایک وقت تھا ہمارا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا. آج جن حالات میں ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، افسوس کا مقام ہے. لیکن ابھی بھی بگڑا کچھ نہیں ہے، ابھی بھی گنجائش باقی ہے، ابھی بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی بھی توبہ کر کے ہم اس کو رجوع کریں، ابھی بھی اپنے مقاصد کو ٹھیک کر لیں، ابھی بھی ہمارے ملک کی ملی وحدت کے اوپر کام کریں. ہمارا ملک اتنا زرخیز ہے، زمین کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، برین کے لحاظ سے اتنا زرخیز ہے. اس کو کسی سٹریم لائن میں لے کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹارگٹ ان کو دیں، سیٹ کریں. ان کو جی اپنا کام تم کرو، جو بھی کرو، ملک کی ٹارگٹ یہ ہے، اس کو بھی دیکھو ذرا. با مقصد زندگی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. تو اگر مقصد اپنا وطن ہو جائے تو پھر کس چیز کا ڈر خوف جی. جب کہانی اینڈ ہوگی، وہ ایک شعر ہے نا کہ کہانی ختم ہوئی تو ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. سبحان اللہ. نہیں، ہماری کہانی نہیں ختم ہوگی. ہماری کہانی رہتی دنیا تک رہے گی، بالکل رہے گی. یہ خطہ اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہ رہے گا، ضرور رہے گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پسماندہ یا ترقی پذیر ملک کے طور پہ نظر نہ آئے، یہ ایک باشعور معاشرے کے طور پہ نظر آئے. پوری دنیا کے اندر اس کے کردار کے اوپر بات ہو. یہ وہ اس مسلمان کی بات ہو جو مسلمان کی اپنی میراث ہے، وہ مومن کی میراث ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ڈرو مومن کی فراست سے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے لوگ ہیں یہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے سمجھا کہ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جب تھوڑی سی خون کے اندر گرمائش پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی بات سمجھا دی جائے کہ یہ کل پھر ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہم نے طے کرنی ہے کہ ہم ایز اے قوم اپنے آپ کو کیا ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کس مقام پہ رکھ کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. انہیں پتہ چلے کہ یہ انصاف والے لوگ ہیں، یہ رحم والے لوگ ہیں، یہ اپنے مقاصد کو پورے کرنے والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی ایک وقت وہ بھی آئے گا، اللہ کرے گا کہ ہمیں ایڈ لینے کے لیے نہیں، لینے والے لوگ ہمارے پاس کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. مجھے یہ جو ہے اس سے یاد آ گیا بات میں، آپ یہ بھی کوٹ کر دیں کہ دیکھیں ہر ایک انسان نے اپنا وقت 60-70 سال پورا کر کے جانے.
وہ جو ظاہری طور پہ اینڈنگ آتی ہے تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ایئرپورٹ پہ لوگ آئے تو انہوں نے کیا بات کی تھی ذرا سننے والوں کو بتا دے کہ جب وہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ ہے میری تمام زندگی کی کمائی. اللہ دیکھ رہے لوگ ہی نہیں کما رہے, ہم تو لوگ ہی نہیں کما رہے. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. دوست کام ہو رہے ہیں تو دشمن تو طاقتور ہوں گے. تو دشمن کو طاقتور نہیں ہے ہم نے ہونے دینا, ہم نے دوستوں کو طاقتور کرنا ہے تاکہ دشمن کی نظر بھی نہ اٹھے. وہ کہتے ہیں نا جی, وہ ایک دفعہ گدھے کی شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی تو جہاں جاتا تھا گدھا چوڑا ہو کے پھر میرے شیر میرا واقف ہے. تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ دوستی شیروں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم شیر ہیں وہ والے, ہم نے وہ شیر بننا ہے. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت والے مسلمان ہم نے بننا ہے. وہ جن کا لقب ہے اسد اللہ, وہ مولا علی ہیں, ان کے ماننے والے ہم نے بننا ہے. جب ہم نعرہ حیدری لگا کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کی حدت کو محسوس کرتے ہیں. تو جب ان کی بات ماننے کا موقع آئے گا نا تو وہ پوچھ لیں گے نعرے لگاتے رہے, میری بات پہ عمل بھی کیا ہے. عمل کی تو ساری بات ہے نا. ہاں, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہاں, یہ ہم لوگ ہیں, بلیسڈ ہیں, اللہ کی مہربانی ہے, ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, ان کی رحمت ہے. صرف ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے, باقی ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جاتے جاتے اسے ایک فکرے پہ اینڈ کرتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں.